تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ بہت بڑا اور بلند بالا ہے، وہ صاحب عظمت کبریا اور جلال والا ہے۔ میں بے پناہ نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی فضل کرنے والا، نواشے کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی فضائل، خوبیوں اور صفات کے ساتھ ممتاز بنایا۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی، برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے اللہ کے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام سر انجام دو، نیز اللہ تعالیٰ کے ناپسند کاموں سے اجتناب کرو، کیونکہ تقوی اس زندگی میں ہر چیز کو سنوار سکتا ہے اور مرنے کے بعد تقوی کے ذریعے بلند درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو تقوی الہی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بناتے ہیں جو متقی ہو۔ مسلمانوں، شریعت مطہرہ نے اتحاد اور اتفاق کا حکم دیا ہے، نیز اختلاف اور گروہ بندی سے روکا ہے، تاکہ دین اسلام کو تحفظ ملے، کیونکہ زندگی اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، نیز جنت بھی اسلام پر عمل کر کے ہی ملے گی۔ اتحاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ معاشرے کو بھی کٹنے پھٹنے سے تحفظ ملے، بے چینی، تنازعات، بغاوت اور دنگے فساد سے بچے، باہمی تصادم، جملے بازی، بغض، عناد سے حفاظت ہو، انفرادی اور اجتماعی حقوق کو تحفظ ملے اور ضائع ہونے سے بچے، امن، عدل اور استحکام قائم ہو اور پروان چڑھے۔ ان سب مقاصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد کا حکم دیا اور اختلاف سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی شانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مومن مرد اور مومن خواتین سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی مالک ہے، وہ بہترین مالک اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اس کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر دی گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسی عمارت کی مانند ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے انگلیوں کو پیوست کر کے دکھایا۔ بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کی مثال باہمی محبت، شفقت اور الفت کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا ایک عضو بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سارا جسم بے خوابی اور بخار کی سی کیفیت میں رہتا ہے۔ امام بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ باہمی اتحاد، اتفاق، رابطہ، ایک جہتی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور شفقت کرنا، حق بات پر باہمی مدد کرنا، اختلافات اور لڑائی جھگڑے
بھلا کر ایک جان ہو جانے سے ایک ایسا قلعہ وجود میں آتا ہے کہ پورا معاشرہ اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، لوگ اسے جائے پناہ سمجھتے ہیں، سب لوگوں کے لیے پورا امن ثابت ہوتا ہے، دین کے لیے قوت اور دنیاوی مفادات کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے، گمراہ کن فتنوں سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے، دشمنوں کی چالوں اور مکاریوں سے سلامت رہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بھی معاشرے میں مضبوط باہمی تعلق قائم رکھنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قطع تعلقی، منافرت، لڑائی جھگڑوں، اختلافات، انتشار اور شر کے دروازے کھولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور شر کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تنازعات میں مت پڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مشرکین میں سے مت بنو جنہوں نے اپنے دین الگ الگ کر لیا اور خود گروہ میں بٹ گئے۔ اب ہر گروہ اپنی پونجی پر خوش ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے جھٹلاتا نہیں، اسے حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ تمام مسلمانوں پر دیگر مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے دوسروں کے سپرد کرتا ہے۔ امام بخاری مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کی خیانت نہیں کرتا، اسے جھٹلاتا نہیں اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ تمام ممنوعہ چیزیں اس مقصد سے منع کی گئی ہیں کہ حقوق ضائع نہ ہو اور پھر اس کے نتیجے مسلمانوں کے اندر پھوٹ نہ پڑے اور مسلمان ضائع نہ ہو جائیں۔ باہمی اتحاد اتفاق جہتی کو مضبوط بنانے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید مفید نصیحتیں بھی ہیں، جو کہ گروہ بندی، اختلاف اور بدعات سے روکتی ہیں، اور ان سے دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ اکرام کو، میں تمہیں تقوی الہی اور حکمراں کی اطاعت کی تاکید نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تم پر کوئی غلام ہی بن پر جائے، بے شک تم میں سے جو بھی زندگی پائے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے اپنے داڑھوں سے پکڑ لو اور اپنے آپ کو دین میں نت نئے امور سے بچاؤ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے اور حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمومی قسم کے فتنوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، اس مصیبت سے بچو جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر لکھا ہے کہ یعنی ایسے کسی بھی فتنے کے اسباب سے بھی بچو جو تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے۔ تو جس طرح شریعت مطہرہ نے عمومی فتنوں سے منع کیا ہے اور ان کے نقصانات سے خبردار کیا ہے، بالکل اسی طرح خاص فتنوں سے بھی خبردار کیا جس سے کسی خاص فرد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور عوام الناس بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا شریعت نے ہر فرد کو ملت سے دوری اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ملت سے ایک بالشت کے برابر بھی دوری اختیار کرے تو اسلام کا پٹا اپنے گردن سے اتار دیتا ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی بھی گمراہ پر متحد نہیں ہوگی، اس لیے تم ملت کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور تعاون ملت کے ساتھ ہے۔ امام طبرانی نے روایت کی ہے۔
معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کی ہے۔ ایسے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی منی میں 4 رکعت نماز پر اعتراض کیا اور پھر اٹھ کر 4 رکعت ان کے پیچھے پڑھ لی تو ان سے کہا گیا پہلے امیر المومنین پر آپ اعتراض کرتے ہو پھر وہی عمل خود بھی کرتے ہو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اختلاف شر ہے۔ امام احمد نے روایت کی ہے۔ اسی طرح اسلام نے دنیا کے فتنے میں پڑھ کر آخرت کو بھول جانے سے بھی خبردار کیا ہے۔ کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے عمل کرے کیونکہ یہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا سنوارنے اور اس کی آباد کاری کے لیے مفید اور سود مند کوشش کرے جس سے دین کا فائدہ ہو۔ مسلمانوں کی ضروریات پوری ہوں، مسلمان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، رفاہ عامہ کے کاموں میں ہاتھ بڑھا کر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے باز شیطان دھوکہ دے پائے۔ ایسے ہی فرمایا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ جان لیتے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ حلال و حرام ہر طرح سے دنیا کمانے کے لیے لگے رہنا انسان کے لیے تباہ کن ہے اور اس کے معاشرے پر بھی انتہائی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کا حق غصب کر کے دنیا کمانا، ان کے حقوق غصب کرنا، ان کا مال لوٹنا، ان سب کاموں سے مسلمانوں کی یکجہتی میں رکھنے پڑتے ہیں، باہمی تعلقات کمزور ہوتے ہیں۔ دنیا داری کے لیے لالچ اور طمع کرتے ہوئے ٹوٹ پڑنے سے دلوں میں بغض، نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء پر نماز پڑھی اور پھر منبر پر ایسے چڑھے ایلا سے جوفت جتنی ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے تمہارے بارے میں یہ دنیا داری کا خدشہ ہے کہ تم اس کے حصول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ، پھر تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ دنیا داری کا خدشہ ہے کہ تم اس کے حصول میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ، پھر تم ہلاک برباد ہو جاؤ۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا بڑی سرسبز اور میٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں اپنا نائب بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو، خبردار دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ دنیا داری نے ہی بہت سے لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رکھا ہے کہ دنیا نے اپنے چکا چوند رنگ برنگی لذتوں اور شہوتوں اور مال و دولت کے ذریعے دین سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کافروں کے لیے تباہی ہے سخت عذاب کے ذریعے، اور کافروں کے لیے تباہی ہے سخت عذاب کے ذریعے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے
اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ بلکہ امت میں سب سے بڑا جھگڑا جو کہ منافقین کی خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی صورت میں تھا۔ اس خروج کا محرک بھی دنیا داری تھی، جیسے کہ یہ بات تاریخ کی کتابوں میں درج و نقش ہے۔ وہ دنیاوی منصب چاہتے تھے، لیکن انہیں اس بغاوت کے بدلے میں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ محرومیت و نفرت کا شکار رہے اور ایک ایک کر کے بدترین موت مرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ عہد نبوت سے دور آج کے زمانے میں دنیا بہت سے لوگوں کے لیے فتنہ بن چکی ہے۔ لوگ اسی کے پیچھے لگ کر جھگڑ رہے ہیں۔ باہمی رابطے اور اخوت کا قیام بھی دنیاوی مفاد کے لیے ہے۔ دنیا کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دشمنی، قطع تعلق کی نفرت بھی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لوگوں کو قدر و منزلت بھی دنیا داری کے اعتبار سے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہی دنیا مختلف عرضوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے لیے محبت کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اکثر لوگوں کے تعلقات آج دنیا پر مبنی ہے اور اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابن جریر نے روایت کی ہے۔ دنیا کے فتنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان پروردگار کے یہاں دنیا کی قدر و منزلت پہچانے۔ پھر یہ بھی دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس دنیا کی قدر کتنی تھی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح یاد کرو، مہاجر اہل صفہ کے حالات یاد کریں، ان کا زہد دیکھیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں، میں نے 70 ایسے اہل صفہ دیکھے تھے جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس بڑی چادر ہو، یا تو صرف تہبند یا پھر چھوٹی چادر جسے انہوں نے گردن میں باندھ رکھا ہوا تھا۔ کچھ کی چادریں نصف پنڈلی تک ہوتی تھی اور کچھ کی ٹخنوں تک، تو وہ اپنے ہاتھوں سے چادر پکڑ لیتا تھا کہ مبادا شرمگاہ پر نہ پڑ جائے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے۔ ایسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں غریب مہاجر صحابہ اکرام کی ایک ٹولی میں بیٹھ گیا تو کچھ مہاجرین برہنہ ہونے سے بچنے کے لیے دوسروں کے پیچھے چھپے رہتے تھے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگر ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، غریب مہاجرین، روز قیامت مکمل روشنی پانے پر خوش ہو جاؤ، تم جنت میں مالدار لوگوں سے آدھا دن پہلے چلے جاؤ گے اور اس کی مقدار 500 سال ہوگی۔ امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کی ہے اور یہ لفظ ابو داؤد کی ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم پر انہی مہاجرین کی جہاد کی وجہ سے دنیا کھول دی گئی ہے، اس لیے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ دنیا سے بے رغبتی، لڑائی جھگڑوں اور تنازعات سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ابن ماجہ نے اسے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام نووی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ زہد یہ ہے کہ آپ حرام سے بے رغبت ہو جائیں اور اسے ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کریں اور آخرت کے لیے کام کریں۔ دنیا کی جانب مائل مت ہوں اور دنیا سے دل مت لگائیں۔ لوگوں کے املاک پر نظر رکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر حسد نہ کریں۔ مسلمانوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ محفوظ ہو، ان میں باہمی اتحاد اور فتنوں کے اندھیروں کے سامنے قوت اور ثابت قدمی پیدا ہو، ہمارے معاشرے
ہمارے معاشرہ دشمنوں کی چالبازوں کو ملیا میٹ کرے، ہر شریر کی خرابیوں کو ختم کرے، تو حکمرانوں کے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق خیر خواہی کریں، انہیں نصیحت کریں، تاکہ ہمیشگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل ہو اور نیکی کے کاموں میں باہمی تعاون کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند فرماتا ہے، تمہارے لیے پسند فرماتا ہے کہ تم اسی کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو، اور جسے اللہ تعالیٰ تمہارا حکمراں بنا دے اس کی خیر خواہی کرو۔ امام مسلم نے اسے ابو ہریرہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم آخرت کے ایمان رکھتے ہو، اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔